والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس وحد یکتا کے کوئی عبادت لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آپ کا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے ذکر کی اس عالمی یا رسول اللہ کانفرنس میں اور آپ اکٹھے ہیں، اس مقام پہ اکٹھے ہیں کہ جب ہمارے قبلہ اول ہمارے سلسلے کے عیدگاہ شریف کے یعنی پہلے ہمارے شیخ طریقت حضرت خواجہ عبد الکریم رحمہ اللہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے نا، عرض کی کہ یا رسول اللہ اب آپ کے قدموں سے واپس جانا نہیں ہے، اب آپ کے قدموں میں ہی رہنا ہے اور یہی مرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خواب میں بشارت عطا فرمائی، جاؤ فلاں جگہ پہ جا کے بیٹھ کرو، تم تو تم ہو، تمہاری نسلوں کے ساتھ میری مدد کا ہاتھ ہوگا۔ اس مقام پہ اکٹھے ہیں اور یقیناً یہ فیضان تھا حضرت شیخ چورہ شریف کا، اس مقام پہ اکٹھے ہیں جس کی نشاندہی ہمارے شیخ کامل کو حضور علیہ السلام نے فرمائی، اور اس یوم میں اکٹھے ہیں جس کی بنیاد آج سے 124 سال قبل حضرت خواجہ عبد الکریم رحمہ اللہ نے خود اپنی زندگی میں رکھ دی اور فرمایا کہ میری خانقاہ میں میرا عرس نہیں منایا جائے گا بلکہ حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن منایا جائے گا۔ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں حضرات یہاں اندر موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ پنڈال سے باہر اس محفل میں شریک ہیں، یا ٹی وی پر اور دیگر میڈیا چینلز پر سننے والے بھی تمام حضرات کا میں اس محفل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ الحمدللہ گھمکول شریف کے سجادہ نشین جو یہاں مہمان نہیں، یہ ان کا اپنا گھر ہے، گھمکول ہماری جگہ ہے اور عیدگاہ ان کی جگہ ہے۔ حضرت قبلہ پیر طریقت پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے، اور عیدگاہ شریف کے سنگی یہ بات جان لیں کہ گھمکول شریف اور عیدگاہ شریف ایک گھر ہے۔ الحمدللہ چورہ شریف کے سجادہ نشین جن کا یہ سارا، جن کے جد اعلیٰ کا یہ سارا فیضان ہے، حضرت خواجہ چراہی رحمہ اللہ کا یہ سارا فیضان ہے، حضرت قبلہ پیر سعادت علی شاہ صاحب مدد اللہ العالی آپ جلوہ گر ہیں۔ شرف پور شریف ایک ایسی خانقاہ جس پر الحمدللہ اہل سنت کو بالخصوص سلسلہ نقشبند کو ناز ہے۔ شرف پور شریف کے مرکزی سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر میاں ابو بکر صاحب مدد اللہ العالی آپ جلوہ گر ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے سیکرٹری ڈاکٹر اکرام صاحب اور ڈی جی آر سید عالم دین جناب ڈاکٹر انعام صاحب، مفتی انعام صاحب مدد اللہ العالی، قبلہ مفتی عامر صاحب، مفتی عمیر صدیقی صاحب، بڑی تعداد میں علماء و مشائخ یہاں جلوہ گر ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ اچھا میں گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات کروں، مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے، یقیناً آپ کو بھی لگ رہی ہوگی۔ اس گرمی کو چھوڑو، آؤ اپنے دل کو عشق مصطفیٰ کی گرمی سے گرمائیں۔ میرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون سننے بیٹھا ہے۔ میں میزبان ہوں، میں نے اپنے مہمانوں کو وقت دینا ہے، میں نے اپنے مہمانوں کو وقت دینا ہے۔ میں نے بہت اختصار کے ساتھ، اتنا بھی اختصار نہیں لیکن اختصار کے ساتھ اپنی بات کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ مجھے لگے میں قبرستان میں بیان کر رہا ہوں۔ الحمدللہ عیدگاہ کو تو دنیا جانتی ہے، یہاں زندہ نبی کے زندہ غلام زندگی سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سننے بیٹھے ہو نا؟
آپ سننے کو تیار ہونا الحمدللہ. میں نے بہت تھوڑے وقت میں بات کرنی ہے. مجھے بھی کیونکہ مستقل کئی دن سے مصروفیت ہے, جاگ رہا ہوں, اس لیے تھکاوٹ بھی ہے, آواز بھی تھکی ہوئی ہے. میں نے تھوڑی دیر میں آپ کے آگے بات کرنی ہے اور صرف حضور کی بارگاہ میں حاضری لگانے تک اپنی بات کو محدود رکھنا ہے. ہم حضور علیہ السلام کا ذکر کریے کرتے ہیں. یاد رکھنا میرے آقا کو جو اللہ نے مقام دیا نا, وہ مقام کسی اور کے پاس نہیں ہے. کس کس کا جو ایمان ہے ذرا ہاتھ اٹھائے. میرے آقا کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے. میرے آقا کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے. میرے آقا کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں ہے. میرے آقا کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہے. میرے آقا کے در جیسا کسی کا در نہیں ہے. میرے آقا کی آل جیسی کسی کی آل نہیں ہے. میرے آقا کا صحاب جیسے کسی کا صحاب نہیں ہے. اللہ نے ہر صفت میں میرے نبی کو بے نظیر و بے مثال تشریف فرمایا ہے. اللہ کے ذکر سے استقبال کیجئے بھیرا شریف کے عظیم سجادہ نشین حضرت ضیاء الامت رحمہ اللہ کے فیضان کے قاسم, حضرت ضیاء الامت رحمہ اللہ کے فیضان کے قاسم. پکا ذرا پیچھے رکھو ظہیر صاحب. ماشاءاللہ حضرت ضیاء الامت رحمہ اللہ کے فیضان کے قاسم, اہل سنت کے قابل فخر شخصیت حضرت قبلہ پیر امین الاسناد شاہ صاحب مدد اللہ العالی تشریف لائے. میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. مسلم ہینڈز کے چیئرمین جناب حضرت حسنین شاہ صاحب آپ تشریف لائے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کو آواز بلند آمین کہنا ہے. اللہ بھیرا شریف کے فیضان کو تاصب قیامت قائم رکھے. بھیرا شریف اہل سنت کی وہ خانقاہ ہے جو صرف بھیرا شریف کے مریدوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کیا جائے. ظاہری طور پر بھی جیسی حسن رفعت میرے نبی کو دی ایسی رفعت کسی اور کے پاس نہیں ہے. ایک انگلی کا اشارہ کرتے بخاری میں موجود ہے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا. ایک حکم کرتے طبرانی میں موجود ہے سورج الٹے قدم پھر آتا. میرے امام نے کہا ان کی مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم, ان کی انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چل گیا. ایک اشارہ کرتے تو سورج الٹے قدم پھر آتا. مشکاش میں موجود ہے ایک پیغام بھیجتے طرف گھوڑا چلا آتا. ایک آواز مردہ زندہ ہو کے کہتا لبیک یا رسول اللہ. ایک مرد جسم پہ ہاتھ پہ حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لعاب لگا کے مقام پہ لگتے حضرت قتادہ دیکھنا شروع کر دیتے. ٹہنی کو ہاتھ لگاتے وہ چراغ بن جاتی. ایک تو یہ کمالات تھے تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھے. وہ معاشرہ جو اخلاقی اقدار کھو چکا تھا اس کو اخلاقی اقدار عطا فرمائی. ماں کو بازاروں میں بیچنے والوں کو ماں کی عزت کرنا سکھائی. بیوی کو لونڈی سمجھنے والوں کو بیوی کا عزت کرنا سکھائی. اولاد کو زندہ درگور کر دینے والوں کو بیٹی کی عزت سکھائی. ایک تو یہ ظاہری کمالات ہیں. پھر باطنی اعتبار سے اللہ کریم نے میرے مصطفیٰ کو جن کو عطا فرمائی نہ آج تک کوئی سمجھ سکا اور نہ قیامت تک کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ نے باطنی طور پہ مصطفیٰ کو کیا رفعت عطا فرمائی ہے. وہ آج کون کو سمجھ سکتا ہے. اس امت میں سب سے زیادہ مردوں میں جو حضور علیہ السلام کے قریب ہے وہ کون ہے؟ وہ ہمارے پیر طریقت حضرت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. تو سب سے زیادہ حضور کو جانتے ہیں. حضور نے ان صدیق اکبر کا مخاطب فرما کر فرمایا اے ابو بکر جان لو میری حقیقت کو میرے رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. میری حقیقت کو میرے رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. حضور علیہ السلام کو باطنی طور پہ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. پھر جسمانی اعتبار سے بھی اللہ نے حضور کو رفعت عطا فرمائی. اللہ اکبر. اگر میں یا تم کسی کے زخم پر تھوک لگائیں تو اس کا بیماری مرض بڑھ جائے گا. میرے مصطفیٰ اگر کسی کی آنکھ پہ لعاب لگائیں نابینا ہو تو دیکھنا شروع کر دیتا. حضرت علی کی آنکھ پہ شبہ چشم ہو آنکھ لگائیں تو آنکھیں درست ہو جاتی. کھارے پانی کے کنویں میں تھوک دیں تو پانی میٹھا ہو جاتا. بخاری میں موجود ہے حضرت جابر کے گھر 4 بندوں کے کھانے میں لعاب ڈالتے تو کھانا 1000 سے زیادہ صحابہ کھا لیا کرتے. میرا بال کس حیثیت کا ہے؟ میرا بال کہیں رکھو گے تو بلا وجہ بال کا بوجھ ہی ہوگا. لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کے بال بھی ایسے ہیں. حضرت ام سلمہ سلام اللہ فرماتی ہے میں نے
حضور کے منہ مبارک اپنے پاس رکھے تھے، کوئی بیمار آتا پانی میں کھولتی اور وہ پانی اسے پلا دیتی، اللہ اسے شفا عطا کر دیا کرتا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنی دستار میں حضور کے بال سیے ہیں، میری فتح کی سب سے کوئی میدان بچ نہیں سکا۔ اللہ کریم نے میرے آقا علیہ السلام کو ظاہری طور پہ نوازا، باطنی طور پہ نوازا، جسمانی طور پہ نوازا، روحانی طور پہ بھی اللہ نے مصطفیٰ کو روحانیت عطا فرمائی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب میں مصطفیٰ کی روحانیت پہ کیا بات کروں؟ مصطفیٰ کی روحانیت، آج اگر کسی کو روحانیت کا شوق ہونا، مدینہ شریف چلا جائے، جھاڑو اٹھا کے مدینہ کی گلیاں صاف کرے، اللہ اس کو روحانیت کا مقام عطا کر دے گا۔ روحانیت تو ان کے دربار سے تقسیم ہوتی ہے، یہ مقام تو ان کے دروازے سے تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے مدینہ پاک میں بیٹھے تھے، کہا اگر یہاں کے کتب سے ملاقات ہو جائے تو کیا ہی کہنا۔ ایک بندے نے آ کے چل دوڑا، کہا یہاں کتب تلاش کرتا ہے، کتب تو یہاں وضو خانے صاف کیا کرتے ہیں، یہاں تو جبریل دروازے پہ سلام کریے کھڑا ہوتا ہے تو جس بارگاہ میں حاضر ہے۔ اگر روحانی طور پہ مصطفیٰ کے مقاربت کو دیکھا جائے نا تو اس کو تو کما حقہ بیان کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن ہمارے پیر طریقت، ہمارے شیخ کامل، ہمارے آقا نعمت حضرت شیخ اکبر، حضرت سیدنا و مرشدنا حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شب معراج تھی نا، اس میں ایک حضور کی شان بشریت ہے، ایک حضور کی شان نورانیت ہے اور ایک حضور کی شان روحانیت ہے، حقیقت محمدی۔ تینوں کو معراج ہوئی، کہا کہ تینوں کو اللہ نے رفعت عطا کی۔ حضور مسجد اقصی میں سب نبیوں کے امام بنے، سب نبی انسانوں میں سب سے افضل ہیں، حضور سب انسانوں میں سے جو سب سے افضل لوگ ہیں ان کے امام بن گئے، جو حضور کے مقام بشریت کی رفعت تھی۔ حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں پھر حضور علیہ السلام سدرہ سے آگے بڑھے، نوریوں کا امام پیچھے رہ گیا، حضور آگے چلے گئے، یہ حضور کے نورانیت کی معراج تھی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جب حضور لا مقام میں پہنچے، اس مقام پہ پہنچے، اللہ اکبر، میرے امام نے کہا حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب کھڑی تھی وہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ کہا کہ جب حضور اس مقام پہ پہنچے، لا مقام پہ، جہاں آج سے پہلے خلقت میں سے کسی کا جانا تو دور کی بات، کسی نے جانے کا تصور بھی نہیں کیا، جبریل بھی نہیں جا سکا، اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو عطا فرمایا وہ حضور کے مقام میں روحانیت کی رفعت تھی، وہ حضور علیہ السلام کے مقام میں روحانیت کی رفعت تھی۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کا مقام کو بھی رفعت عطا فرمائی، حضور کے نام کو بھی رفعت عطا فرمائی، حضور علیہ السلام کے ذکر کو بھی اللہ نے رفعتیں، عزتیں اور بلندیاں عطا فرما دی، اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں نا، میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ کریم نے یہاں پر یہ بھی فرما دیتا تھا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ کہ میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، تو جو بات بتانا مقصود ہے وہ مکمل ہو رہی ہے۔ جتنی تفسیریں حضور کے ذکر پہ ذکر کی ہے ایک بھی کم نہ ہوتی اگر صرف وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ بھی کہہ دیا جاتا، اگر صرف اتنا بھی کہہ دیا جاتا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، لیکن اللہ کریم نے صرف وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ نہیں فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب یہ جو لکا ہے نا، یہ محبت کی کہانی ہے، یہ لکا محبت کی کہانی ہے۔ کل کو یہ نہ کہ نبی تو صرف تعصب کی حیثیت رکھتا ہے، نبی کا جو مقام ملا صرف اس لیے ملا تھا کہ وہاں سے پیغام دے یہاں پہنچا دے، میسج از امپورٹنٹ، میسنجر از ناٹ امپورٹنٹ۔ کل کوئی یہ بات نہ کرے، اللہ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب کو مقام کسی اور کی وجہ سے نہیں ملا، ان کی اپنی ذات اقدس کی وجہ سے ملا ہے۔ کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے حبیب آپ کو مقام کسی عبادت کے سلے میں نہیں ملا، حضور جیسا عابد کوئی نہیں لیکن مقام کسی عبادت کے سلے میں نہیں ملا، حضور جیسا مبلغ اور کوئی نہیں لیکن مقام تبلیغ کے سلے میں نہیں ملا، حضور جیسا مجاہدہ کرنے والا اور کوئی نہیں لیکن مقام مشقت کی وجہ سے نہیں، مقام فاطمہ کے بابا کے ذات کی وجہ سے ملا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے امام نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ آپ پر، ذکر اونچا ہے آپ کا، بول بالا ہے آپ کا، ذکر اونچا ہے آپ کا۔ میرے امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ آپ پر۔ اچھا مفسرین نے کہا، مفسرین نے اور ائمہ و مفسرین نے اس آیت کی کئی تفاسیر ذکر کی اور اس میں کہا کہ عموم ہے۔ امام فخر الدین رازی بھی کہتے ہیں کہ اس میں بہت عموم ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ ذکر اونچا کر دیا، جب اللہ نے فرمایا نا کہ آپ کے ذکر کو رفعتیں دی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ہر مقام کو
فتح عطا کر دی، ہر مقام پر فتح عطا کر دی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی علم کا ذکر کرے گا تو ورفعنا اس کو بھی رفعت دے چکے ہیں، اگر آپ کو کوئی اختیار کا ذکر کرے گا تو ورفعنا اس کو بھی رفعت دے چکے ہیں، اگر آپ کو کوئی مقام نبوت اور رسالت کا ذکر کرے گا تو ورفعنا اس میں بھی رفعت دے چکے ہیں۔ میرے حبیب اگر کوئی آپ کو حسن کی بات کرے گا تو ورفعنا اس میں بھی رفعت دے چکے ہیں، اگر آپ کی کوئی آل کی بات کرے گا تو ورفعنا اس میں بھی رفعت دے چکے ہیں، آپ کی کوئی والدین کی بات کرے گا تو ورفعنا اس میں بھی رفعت دے چکے ہیں، آپ کی کوئی اصحاب کی یا امت کی بات کرے گا تو ورفعنا اس میں بھی رفعت دے چکے ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک کو اگر ایک جملے میں آپ کو سمجھانا چاہوں اس تفسیر کو تو وہ یہ ہوگا، اللہ نے فرمایا میرے سونے حبیب میں نے تمہیں اتنا سونا اور مکمل بنایا ہے کہ کسی کو جس طرف سے بھی تمہیں دیکھنا ہے آگے دکھ لے۔ ورفعنا لک ذکرک کی اپنی تفسیر نظر آئے گی، عملی تفسیر نظر آئے گی۔ اچھا، علم العقائد کے امام ابو منصور ماتوریدی صاحب شرح عقائد، وہ ورفعنا لک ذکرک کی 3 تفسیریں انہوں نے ذکر کی اور بڑی ہی خوبصورت باتیں کی۔ امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کے ذکر کو اس طرح بلند فرمایا کہ جب تک اللہ کا نام لیا جائے گا تب تک مصطفیٰ جان رحمت کا نام لیا جائے گا۔ شہباز ظہیر صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، اللہ ان کو مزید عزتوں سے نوازے۔ ہمارے جناب طاہر اشرفی صاحب تشریف فرما ہے، تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ کہا اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جب تک اللہ کا ذکر کیا جائے گا تب تک مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ نے اپنے نام کا ساتھ اور اپنے حبیب کے نام کو متصل فرما لیا، حضور علیہ السلام کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، امام ابو منصور ماتوریدی کہتے ہیں کہ اذانوں کو دیکھ لو، اقامت کو دیکھ لو، نماز میں تشہد کو دیکھ لو، کلمے کو دیکھ لو، قرآن میں جاپ بجا دیکھ لو اور رب کے عرش کو دیکھ لو، اللہ نے ہر جگہ اپنے حبیب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ رکھا۔ آپ کو پتا ہے ہمارے آقا کے نام کی کیسی دھوم ہے، میں جو بات کرنے لگا ہوں نا یہ سن کے آپ جھوم اٹھیں گے۔ ہمارے آقا کے نام کی دھوم ہے عالم میں، ہمارے آقا کے نام کی دھوم ہے عالم میں۔ ہر اذان میں مؤذن کتنی دفعہ حضور کا نام لیتا ہے؟ گرمی لگی ہے لیکن بولو، ہر مؤذن اذان میں کتنی دفعہ حضور کا نام لیتا ہے؟ تصدق رسول 6 دفعہ نہیں 2 مرتبہ۔ کتنی بار نام لیتا ہے؟ 2 مرتبہ۔ تو ایک دن میں ایک مسجد میں اگر تہجد کی نکالی جائے فرض اذانیں کتنی ہوتی ہیں؟ تو اس طرح بتاؤ ایک دن میں صرف اذانوں میں مسجدوں میں میرے نبی کا نام کتنی مرتبہ گونجتا ہے؟ کتنی مرتبہ؟ اور 2 مرتبہ اقامت ہوتی ہے۔ اذان و اقامت یہ وہ ہیں جو دن میں نہیں دی جاتی، جو علل اعلان کر کے ایسے دی جاتی ہیں کہ پورا علاقہ گونجے۔ بتاؤ اقامت میں کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ۔ 2 دفعہ اذان میں، تو اگر ان کا دونوں دفعہ ملایا جائے تو ایک دن میں ایک مسجد میں میرے نبی کا نام کتنی مرتبہ گونجتا ہے؟ 20 مرتبہ۔ 2013 کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر عمیر صاحب، اس روح زمین پہ 40 لاکھ مساجد ہیں۔ اس روح زمین پہ 40 لاکھ مساجد ہیں۔ 40 لاکھ مساجد ہیں 2013 کی رپورٹ کے مطابق۔ 40 لاکھ مساجد 2019 کی رپورٹ کے مطابق 40 لاکھ مساجد اس زمین پر۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا بتاؤ ایک مسجد میں میرے نبی کا نام گونجتا ہے پورے علاقے میں کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ۔ اب 40 لاکھ مسجدوں میں اگر 20 مرتبہ نبی کا نام گونجے تو تعداد کتنی بنتی ہے؟ 8 کروڑ۔ 8 کروڑ مرتبہ یہ میلاد کے جلسے الگ، یہ درود کی محفل الگ، یہ کیو ٹی وی کی نشریات الگ، یہ درود کے جلسے الگ۔ 8 کروڑ مرتبہ تو دن میں میرے نبی کا نام دنیا میں گونجتا ہی ابھی نہیں آگے چلو، یہ تو آغاز تھا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی رفعتوں کے مقام اور بھی ہے۔ یہ تو آغاز تھا۔ اچھا اب سنو، یہ تو آغاز تھی نا اس دنیا میں۔ ابھی جو BBC کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں؟ ہمارے ڈاکٹر اکرام صاحب جلسے کے اندر آئے نا، ڈاکٹر اکرام صاحب
تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جذبہ دیکھ کے ان کا تاریخی جملہ تھا، تاریخی جملہ تھا، ڈاکٹر انعام صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے DGR ہیں، انہوں نے کہا اس مجمع میں یہ کرنٹ دیکھ کے مجھے اطمینان ہو رہا ہے پاکستان سے اہل ایمان ختم نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کی طاقت عشق مصطفیٰ ہے۔ ہر نماز میں مسلمان جب تشہد میں بیٹھتا ہے کیا کہتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا، کہو نا ذرا السلام علیکہ ایھا النبی، ذرا کہو نا ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر نماز میں انسان یہ پڑھتا ہے۔ اگر فرض نمازوں میں جتنی بار نماز دیا جاتا ہے نا سنت میرات میں، ایک دن میں جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ 27 مرتبہ تشہد میں یہ سلام کہتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ ہر مسلمان۔ اچھا 1.5 ارب مسلمان ہیں، اگر 20% بھی نمازی ہو، اللہ کرے سارے نمازی ہو جائیں، باتیں تو سب کرتے ہیں نمازی بھی سارے ہو جائیں، میں زیادہ بات نہیں کرتا، 20% تو اجر حساب نمازی ہوں گے۔ اگر 20% بھی نمازی ہو تو یہ تعداد بنتی ہے 30 کروڑ۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کم سے کم 20 کروڑ، اگر 30 کروڑ بھی نمازی ہونا 20% یعنی 1.5 ارب کا، اگر 20% بھی نمازی ہوں تو تعداد بنتی ہے 30 کروڑ۔ اب بتاؤ اگر 30 کروڑ بندہ ہر دن میں 27 مرتبہ السلام علیکہ ایھا النبی کہے تو آواز پتہ کتنی بار بنتی ہے؟ 8 ارب مرتبہ یہ تعداد بنتی ہے۔ اور کوئی جلسہ نہ ہو، سب سے سب لاک ڈاؤن بھی ہو نا تو 8 ارب مرتبہ میرے نبی کا ذکر دنیا میں ہوتا ہی ہوتا ہے۔ وہ خاکے بنانے والے کسی کا باپ بھی یہ ذکر نہیں روک سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا میرا امام سلام ہو تم پہ امام محمد، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ عرفا دھوم دھام، کان جگر لگائیے انہی کی رہو نا السلام علیکہ ایھا النبی۔ مان دیا یا رسول اللہ، باندھا بھی یا رسول اللہ نہ کہو۔ ایھا النبی کا مطلب کیا ہے؟ ایھا بھی حرف ندا ہے، اس میں زیادہ شدت ہے ندا میں۔ ایھا کا مطلب بھی یا ہے، یا کا مطلب بھی ہے اپنی نمازیں پوری کرنے کی باری ہے تو ایھا النبی، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے تو ہم مشرک نہیں۔ نماز میں بھی عقیدہ موجود ہے، نعرہ رسالہ رسالہ، ایسے نہیں نعرہ رسالہ۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تربا دھوم دھام، جدھر لگائیے جدھر لگائیے جدھر لگائیے جدھر لگائیے انہی کی داستان ہے، ہر جدھر لگائیے انہی کی داستان ہے۔ اللہ کریم نے امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ورفعنا لک ذکرک، قطع ذکر کی ایک اور صورت یہ بھی ہے، کہا کہ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام پر ایمان لانا لازم کر دیا ہے صاحب ایمان ہونے کے لیے۔ کہا کہ اب صرف اللہ کا ایمان لانا کافی نہیں ہوگا، یہ بہت بڑی رفعت ذکر ہے۔ کہا یہ لازم کر دیا ہے کہ جس کو ہم پہ ایمان لانا ہے ہمارے حبیب پہ بھی ایمان لانا۔ اب عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے، اس کی بندگی کے لیے، اس کا نام لے لینا، اس کی عبادت کر لینا بہت ہے۔ ابو منصور ماتوریدی کہتے ہیں عقل کا تقاضا جو بھی ہو، قرآن کا تقاضا ہے یہ ہے آمنوا باللہ ورسول، قرآن کا تقاضا یہ ہے اللہ پہ ایمان لاؤ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ اب وہ کہتے ہیں یہاں سوال کیا جاتا ہے کہ بعض عیسائی جو عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، کیا ان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ رسول اللہ پہ ایمان لائیں؟
تو انہوں نے کہا صرف عیسائیوں پہ یہ لازم نہیں ہے کہ رسول پہ ایمان لائے، صرف امتوں پہ یہ لازم نہیں ہے کہ رسول پہ ایمان لائے، کہا اللہ نے سب نبیوں پہ بھی یہ لازم کیا ہے۔ آیت مصداق اس کی گواہ ہے کہ جب رسول آ جائے تو ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان پہ ایمان بھی آنا۔ اللہ حضرت نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جدھر اہل ایمان کا دل جھوم اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی ہیں جو سب نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ ذرا بتاؤ نا، ذرا فخر سے اپنے نبی کا ذکر سنا کرو، مجھے آواز آئے ہمارا نبی ہے جو سب نبیوں کا امام ہے، وہ جو رسولوں کا سلطان ہے، وہ جو خاتم النبیین ہے، وہ جو شب معراج کا دولہ ہے، وہ جو ساری سلطنت کا سلطان ہے، وہ حضرت نے کہا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، ہم ہیں مگر حشر میں دیکھنا ہوتا نبیوں کا نعرہ ہمارا نبی، تختہ بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپے پر اٹوبا ہمارا نبی، ہم تو ہم ہیں مگر حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا نعرہ ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو پوچھائیے، ان کا گوش اٹھے، کون دیتا ہے دینے کو پوچھائیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ میرے نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ امام ابو منصور ماتریدی کہتے ہیں رفاقہ ذکر کی ایک اور صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ اللہ کریم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو جب پکارا تو ان کا نام لے کے پکارا۔ حضرت آدم کو یا آدم کہے، حضرت موسیٰ کو یا موسیٰ کہے، حضرت داؤد کو یا داؤد کہے، یا سلیمان کہے، یا عیسیٰ کہے، کہ میں نہیں کہہ رہا کہ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے باتیں ذکر کی، میرے نبی کو القاب سے بلایا کہ میرے نبی علیہ السلام کی عزت۔ شریف کہتے ہیں کہ دو وجوہات ہوتی ہیں کسی پر نام سے نہ بلانے کی، ایک محبت اور ایک ادب۔ اللہ نے نام سے نہ بلا کے القاب سے بلا کے بتا دیا کہ آمنہ کے بیٹے سے زیادہ قابل محبت بھی اور کوئی نہیں، اور فاطمہ کے بابا سے زیادہ قابل عزت بھی اور کوئی نہیں۔ ارے کیوں نہ ہو، رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا لولا کلمہ خلقت الکائنات، اور میرے حبیب آپ نہ ہوتا تو میں نے دنیا بنانا ہی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم بھی حضور کی وجہ سے، حضرت اسماعیل بھی حضور کی وجہ سے، یا مجھے پھر اللہ حضرت کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، جوہروں کی اصل تیرا جوہر بنا، اس دھوپ کا سبب ہے تیری چشم بنا، ممنون تیرے اقبال یہ مقام ہے میرے آقا علیہ السلام۔ میں نے بات کو اس مقام پہ لے کے جانا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کریم نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ مفسرین کہتے ہیں، میں نے بات بہت جلدی ختم کرنی ہے، ضیاء الامت رحمہ اللہ کے سجادہ نشین موجود ہو تو یہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، لیکن انہی بزرگوں سے سیکھا ہوا سبق ان کو سنا رہا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے جو فرمایا نا ورفعنا لک ذکرک، یہاں جو رفعنا ہے نا یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور اللہ نے ماضی مطلق ذکر فرمایا، یہ نہ فرمایا کہ حبیب علیہ السلام آپ کو بھیجنے کے بعد جب 40 سال پورے ہو گئے نا بس کا وقت آیا اس وقت آپ کو رفعت دے، یہ نہ فرمایا حبیب جب چاند توڑا اس وقت رفعت دی، یہ نہیں فرمایا جب معراج کا بلایا تو رفعت دے، یہ نہیں فرمایا جب آپ کی ولادت ہوئی تب رفعت دے، کہا رفعنا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی مطلق ذکر کیا۔ اب اگر مفسرین کہتے ہیں کوئی یہ پوچھنا چاہے نا کہ اللہ تم نے رسول کو کب رفعت دی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہ زمان تھا نہ زمین تھی، نہ مکان تھا نہ مکی تھے، نہ سورج تھا نہ چاند تھے، نہ لوح تھا نہ قلم تھا، نہ جنت تھی نہ جہنم تھی، نہ آسمان تھے نہ زمین تھی، اس وقت اللہ نے میرے نبی کی عزت کو قبلہ مفتی عمیر صاحب
اللہ نے رسول کو عزت دے تو اس کا مخفی نہیں رکھ دیا کہ اس کو سنبھال کر چھپا کر رکھ رہے ہیں. جب وقت کیسا آئے گا تو لوگوں پہ آیا کریں گے. جب عزت تھی نا تو روز افضل سے اس کا ڈنکا بھی بجایا. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو رہی ہے تو وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں. شیعہ علیہ السلام کا نصیحت ہو رہی ہے تو ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا کر دعا کر رہے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. اسماعیل علیہ السلام کی تمناؤں کو دیکھو تو ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کی تمناؤں کو دیکھو تو ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سے دیکھو تو ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. میدان جنگ میں یہودیوں کے لیے نصرت دیکھو تو سورہ بقرہ کے مطابق وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں. ہر آسمانی کتاب کو دیکھو تو ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. ہر صحیفے کو دیکھو تو ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. پتہ چلا یہ دھوپ آج کی نہیں رات عادت سے ہی کبھی کہ میرے آقا کی عزت کے ٹل کے اللہ کریم نے فرمایا نا بڑا فانا رکھا ذکر. اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ رفعتیں عطا فرمائیں تو اللہ نے مطلب مقابل ذکر نہ فرمایا کہ میرے حبیب فلاں کی طرح رفعت دی, فلاں کی طرح رفعت دی, فلاں کی طرح رفعت دی. کہا ورفعنا لک ذکرک, کوئی مد مقابل بیان نہ فرمایا. مفسرین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے مد مقابل اس کا بیان کیا جاتا ہے جس کا مد مقابل ہو. اللہ نے ہمارے آقا جیسا کوئی اور بنایا بس دو باتوں میں نے بنا اور بات کو ختم کرنا. مفسرین یہاں کہتے ہیں یہاں ورفعنا لک ذکرک میں ایک اور بات یہ ہے یہاں لام ملکیت کے لیے اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا حبیب آپ کو رفعت دے دے. جیسے اگر کوئی کہے المال لزید کہ مال المال لزید, اس سے مراد یعنی مال زید کے لیے ہے. اس سے پتہ چلا کہ زید جو ہے نا وہ مال کا مالک ہے. اللہ کریم نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک, صرف یہ نہیں فرمایا حبیب آپ کو رفعتیں دی, کہا میرے حبیب آپ کو تمام رفعتوں کا مالک بنا دیا. مثال کے طور پر دنیا میں کسی کو وزارت ملتی ہے, کسی کو وزارت عظمیٰ ملتی ہے, یہ پودے ہیں ظاہری طور پہ رفعت کا مقام ہے ایک دنیاوی اعتبار سے, لیکن یہ رفعت کا وقت مقرر ہے. وہ وقت پورا ہو جائے گا, وہ رفعت کی کرسی وہی رہے گی, بندہ تبدیل ہو جائے گا. یا اگر کوئی بادشاہ بھی ہو جب وہ مر جائے گا تو اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا. اللہ نے فرمایا حبیب علیہ السلام آپ کو جو رفعتیں دی ہیں نا وہ ٹیمپرری نہیں دی. ورفعنا لک ذکرک, آپ کو تمام رفعتوں کا مالک بنا دیا, تمام رفعتوں کا مالک بنا دیا. اب جس بات پہ ہم اکٹھے ہیں یہاں پر یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام کا جو ذکر ہے نا یہ کبھی مٹے گا نہیں, کیونکہ اللہ کریم نے یہ ذکر مخلوق کے ذمہ نہیں لگایا. اللہ کریم نے اس کو ذمہ خود لیا اور اس کا حکم بھی خود فرمایا, عطا بھی خود فرمایا, رفعتیں اور اعلان بھی خود فرمایا. اعلان فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, میں اللہ اور میرا تمام ملائکہ حبیب علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. میں اللہ اور میرا تمام ملائکہ میرے حبیب علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں. اللہ اکبر. یہاں اگر اللہ کریم آیت کا آغاز یہاں سے بھی فرما رہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تو ایمان والے پابند تھے حضور کا ذکر کرنے کے لیے, لیکن اللہ نے پہلے فرمایا ان اللہ وملائکتہ. مفسرین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ کسی کا ضرورت پڑنے کے محتاج ہے. باتوں کہتے ہیں یہ تو ضرورت کو دعا ہے, یہ ہمارے لیے نہیں, یہ رسول اللہ کی بلندی درجات کے لیے پڑھایا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, درود پڑھنے سے پہلے یاد رکھنا یہ وہ ہے جن پر درود بھیج رہا ہوں, جن پر درود میں نے ملائکہ بھیج رہے ہیں, ان کو تمہارے درود رحمہ اللہ کا قول بخاری میں موجود ہے. یہ حضرت صدیق اکبر کے مقتدی ہیں, جلیل القدر صحابی ہیں. یہ کہتے ہیں صلاۃ اللہ, اللہ کا درود یہ ہے ثناؤہ عند الملائکہ کہ اللہ ملائکہ میں حضور کی ثنا فرماتا ہے. مفسرین کہتے ہیں میں تو یہ جملہ چھوٹا ہے لیکن اس میں اتنی وسعت ہے
کہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، یہ جملہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کہ اللہ ملائکہ نے حضور کی ثنا فرماتا۔ آج یا رسول اللہ کانفرنس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ یاد رکھنا حضور علیہ السلام پہ ہماری مال و جان قربان ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ناموس رسالت پر ہماری عزتیں قربان۔ ہاتھ اٹھا کے اس کا اظہار کرو، حضور کے ناموس پہ ہم سب کی عزتیں قربان، حضور کے ناموس پہ ہم سب کی جانیں قربان، حضور کے ناموس پہ ہم سب کی اولادیں قربان۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم دنیا میں امن کے قیام کی بات کرتے ہیں، ہم دنیا میں امن دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ناموس رسالت ہے ایک جملہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام کی عزت ہو گئی، ہماری عزتیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولادیں قربان۔ لیکن یہ یاد رکھنا دنیا کہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے وہ عزتیں عطا فرمائی، وہ عزتیں عطا فرمائی کہ جس نے میرے آقا علیہ السلام کے مقام کو دبانے کی کوشش کی، اللہ نے میرے مصطفیٰ کے مقام کو مزید بلند کر دیا۔ اس میں تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی میرے آقا کے مقام کو دبانے کی کوشش کی گئی، اللہ نے میرے آقا کے مقام کو مزید بلند کر دیا۔ جب حضور علیہ السلام کے دونوں شہزادوں کے بعد تیسرے شہزادے کا بھی انتقال ہو گیا اور ابو الحسن تھا، حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کبریٰ سلام علیہا دونوں ایک سال میں وصال فرما گئے۔ حضور نے فرمایا عام الحزن ہے۔ پھر حضور کے جب سب شہزادوں کا بھی انتقال ہو گیا، وصال فرما گیا، کفار نے بکواس شروع کر دی۔ کفار نے کہا معاذ اللہ یہ تو ابتر ہو گئے، ابتر کا معنی ہے بے نسلہ، معاذ اللہ یہ تو ابتر ہو گئے۔ جب کفار کی یہ بکواس زیادہ بڑھ گئی، اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب میں نے آپ کو کثرت عطا کی ہے، فصل لربک وانحر، حبیب آپ نمازیں پڑھو، آپ قربانیاں کرو، ان کے باوجود بھی فکر مت کرو، ان شانئک هو الابتر، میرے حبیب یہ جو آپ ابتر کہہ رہے ہیں نا، یہ خود ابتر ہو جائے گا۔ اس وقت سے سمجھنا شاید ہمیں لوگوں کے لیے مشکل ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے، وہاں اتنی بڑی طاقتیں، یہاں مصطفیٰ علیہ السلام کے چند غلام حضور کے ساتھ، اور یہاں کثرت لوگوں کی، اور وہاں وہ ابتر ہو جائے گا۔ اس وقت لوگوں کی اگر عام لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں بھی آ رہی تھی، تو آج یہ ٹھٹے مارتا ہوا سمسٹر بتا رہا ہے۔ تم کہتے تھے رسول میں نسلیں ہو گئے، رسول کا مقام کٹ گیا، رسول کی عزت ختم ہو گئی۔ آج دیکھ لو جو یہ بکواس کرتے تھے وہ خود مٹ چکے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ میرے نبی کی عزت بھی باقی، میرے نبی کا مقام بھی باقی، میرے نبی کی رفعت بھی باقی، میرے نبی کی اولاد۔ جس نے میرے نبی کا ذکر نکالنے کی کوشش کی وہ خود مٹ گیا، جو یہ کوشش کرے گا وہ خود مٹ جائے گا۔ میرے نبی کی عزت کا جھنڈا اونچا رہے گا۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ابھی اگر خاکے بنائے گئے یا کوئی بات کی گئی، لوگوں نے لوگوں کے دلوں سے نبی علیہ السلام کی محبت ختم کر دیں گے، بتاؤ نبی سے محبت کئی گنا بڑھ گئی یا نہیں بڑھی؟ نبی پہ جانثاری کا جذبہ بڑھا یا نہیں بڑھا؟ ارے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ رب نعت پاک کا نغمہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج یا رسول اللہ کانفرنس سے ناموس رسالت کا یہ پیغام جانا چاہیے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لو۔ پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور کسی جاہل کیوں جائے، اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ کمبد خطرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور بتلا دو گستاخ نبی کو، بتلا دو گستاخ نبی کو، بتلا دو گستاخ نبی کو۔ 1997 کا ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ 1997 کے 8 جون میں کون کون تھا؟ اب آپ نے ہاتھ اٹھا کے گواہی دے دی۔ 1997 7 سالہ تقریبات میں کون کون تھا؟
لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ یہاں میرے پیر طریقت نے لگایا ہے۔ میرے پیر طریقت نے لگایا تھا لبیک فداك رمك يا رسول الله فداك كل شيء يا رسول الله جس کا نام یا رسول اللہ کانفرنس ہے۔ صبح سے جانے بیٹھے کسی کو نہ قیمت کی پرواہ، نہ پیاس کی، نہ بھوک کی۔ اللہ کے کرم اس کے فضل، اس کے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے کیونکہ یہ پاک یہ بہت سے ربا نہیں رہا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور کون ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اگر بیانوی ہوگی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کہے کہ اوے مشائخ میں باتیں کرنے والوں مشائخ پہ کیچڑ اچھالنے والوں بچوں تمہاری عمر ابھی 4 دن ہے ناموس رسالت پہ پہرا خواجہ عبدالکریم نے دیا ہے ناموس رسالت پہ پہرا شیخ حضرت شرف پوری نے دیا ہے ناموس رسالت پہ پہرا اکابرین اہل سنت نے دیا ہے آج یہ مشائخ دنیا کو بتا یہ کتیاں یہ داستاریں یہ بکریاں یہ مرید یہ سب کچھ نبی کے عزت میں قربان تمہیں پتا ہے پیر کرم شاہ کون ہے؟ اگر ہمیں ناموس رسالت پر تقریر کرنی ہو نا ہم پیر کرم شاہ کی کتاب کھولتے ہیں داتا صاحب کے خطیب سے لے کے صاحبزادہ جنید صاحب تک ہاتھ اٹھا کے بتائیں گنبد خضرا کے سائے تلے ہم بدلا دو ہر دشمن دیگا کہ غیرت مسلم زندہ ہے ان پر مرمٹنے کا جذبہ کل بھی تھا میرے مصطفیٰ کی میرے امام میرے تاجدار رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل 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 امامت کل آ کے
ہٹانے کی کوشش کی، وہ خود سوا ہستی سمیٹ گیا۔ مانکی شریف کے عظیم سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر شمس نبی صاحب جلوہ گھر پر میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں، لیکن میرے نبی کی عزتوں کا جھنڈا میرے نبی کی عزتوں کا جھنڈا اونچا تھا، اونچا ہے، اونچا ایک وقت وہ تھا جب فتح مکہ کا وقت تھا، ڈاکٹر عزیر صاحب سے کہیے مسلمانوں کے بارے میں پتا کریں، عزیر صاحب پتا کریں۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب میرے نبی علیہ السلام میرے نبی علیہ السلام ایک وقت وہ تھا جب میرے نبی علیہ السلام پہ لوگ باتیں کرتے تھے، اللہ نے فرمایا آخری بات ہوئی والضحیٰ، حبیب آپ کے چہرے کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ان دو باتوں میں جناب صاحب کی بات نہیں کرتے، آپ مجھ سے گلہ کرتے ہیں تم تقریر لمبی کرتے ہو، ایک گلہ میں بھی کرتا ہوں لیکن میں تقریر کو کرتا ہوں، ایک وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ماشاءاللہ آج کی یا رسول اللہ کانفرنس میں حضرت جلوہ کرتون پھر رکھتے ملتان شریف سے اولیاء کی سرزمین ملتان شریف سے حضرت بہاؤالدین زکریا کے سجادہ نشین، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، بول دو سبحان اللہ۔ ملتان شریف سے حضرت ایک سیکنڈ آپ یہاں تشریف لائیں گے شاہ صاحب، ایک منٹ کھڑے ہو جائیے سارے کھڑے کریں، اسٹیج والے بیٹھ جائیں تو بہت زیادہ مہربانی ہے۔ شاہ جی ایک سیکنڈ آپ شاہ جی ایک سیکنڈ آپ یہاں تشریف لائیں۔ میں نے شاہ جی کو یہاں اس لیے عرض کی ہے، ایک اسٹیج والے بیٹھ جائیں، میں نے یہاں پر شاہ صاحب کو اس لیے عرض کی تشریف لانے کے لیے، میں نے کل صبح فون پہ بھی شاہ صاحب سے یہی عرض کی کہ شاہ صاحب آپ کو ایک بات ہم نے خراج تحسین پیش کرنا ہے، یہ کیمروں کے آگے جو ہے یہ آگے بیٹھ جائے میڈیا والوں کا مشکل ہے۔ شاہ صاحب نے یہ سجادہ نشین ہے حضرت بہاؤالدین زکریا کا، اور ایٹ دا سیم ٹائم سجادہ نشین ہے حضرت شاہ رخ عالم نے۔ ابھی کچھ روز قبل انہوں نے ناموس رسالت ہے جس طرح عالمی فورم پہ بات کی، ہاتھ اٹھا کے شاہ جی ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بتاتے ہیں ہم کہ دین اسلام امن کا دین ہے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات رحمت کی تعلیمات ہیں، تو وہ شخصیت جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے تشریف لائے، ان کے بارے میں بات کرنے کا تو سوچ بھی کیا جا سکتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بولو شاہ جی جس طرح آپ نے ہر فورم پہ ناموس رسالت کی بات کی، ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دنیا کو یہ بھی بتایا وہ بھی مارش کر رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ ناموس رسالت اور یہ بھی بتایا مسلمان دہشت گرد نہیں ہے،
مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا ہے. عمل کا دین ہے اسلام. اسلام کا عمل کا دین بتا کے یا بتا کر مسلمان کا جنگل نہیں ہے. جس طرح خوبصورتی رسالت کا مقدمہ لڑا حضرت ہم آپ کو اس میں خیرات تحصیل پیش کرتے ہیں. دوسری بات فلسطین کے مسلمانوں کے لیے 1 مہینہ پہلے بلکہ 2 ہفتے پہلے قبلہ شاہ جی نے امریکہ میں UN نے جس جواب مردے سے آواز اٹھائی یہ شاہ رخ عالم کا جس میں خون ہو وہی کر سکتا ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جس میں محمد زکریا کا خون ہو. ہاتھ اٹھا کے شاہ صاحب ناموس رسالت اور فلسطین کے مسلمانوں نے ہر جگہ یہ بھی ثابت کیا کہ اسلام is the religion of peace by the grace of God. میں نے اپنی بات کا قاسم ہو جائے ادران کو دے مجھے اپنا ٹائم دے چکے. ہاں اللہ نے بتایا کیا یہ جملہ ہی ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ کیا تھا؟ وعدہ تھا. یہ وعدہ تھا. اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یہ بشارت. جس حالات میں اللہ نے یہ وعدہ کیا نا رسول اللہ سے قبلہ مفتی عامر صاحب یہ وہ حالات تھے جب گنتی کے چند لوگ رسول اللہ کے ساتھ تھے باقی سب خون کے پیاسے تھے. اس وقت اللہ نے فرمایا مفتی عامر صاحب وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس وقت لوگوں کو یہ سمجھنا مشکل تھا آخر یہ کیسے ممکن ہوگا. بیٹھ جائیے تشریف رکھیے میری بات مانیے بیٹھ جائیے سب دیکھیں گے آپ بات کیسے سمجھتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں بیٹھ جائیے جدھر ہیں یہ تو اسپیکر کے پیچھے لوگ ہیں یہ تشریف جتنے لوگ تھے وہ یہ حیران تھے کہ یہ کیسے ہوگا. لیکن کچھ ہی وقت گزرا وہی لوگ جو خون کے پیاسے تھے وہ حضور علیہ السلام کے ایک اشارے پہ جان دینے والے بن گئے. فتح مکہ کے موقع کو دیکھو ایک وقت وہ تھا حضور ہجرت کر رہے تھے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا چند ہی سالوں میں یہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ تشریف لا کے فتح فرما لیں گے. پتہ چلا اللہ نے میرے نبی کو ایسی عزت دی ہے تم اس کو جتنا دبانے کی کوشش کرو گے کہ اتنا بڑھتی رہے گی. تم مقام مصطفیٰ کو جتنا دبانے کی کوشش کرو گے یہ اتنا بلند ہوگا. آپ سب سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہاں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. میں نے جو گفتگو سوچی تھی اس کی تکلیف بھی ہوئی ہے لیکن میں یہاں پر بات ختم کرتا ہوں. میں بات یہاں پر ختم کر دیتا ہوں. آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس گرمی میں درجہ حرارت غالباً 40 کے بھی اوپر سوچی گئی لیکن اس طرح اندر بھی رش ہے. صاحب مزار شریف والا میدان بھی کھل ہے بیچ والا میدان بھی کھل ہے مسجد بھی بھری ہوئی ہے سڑکیں بھی بھری ہوئی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. اندر آنے کی جگہ اس تعداد میں آپ تشریف لائے. اس مرتبہ اس پروگرام کا ایک اشتہار بھی نہیں لگا اور 10 دن پہلے تک عیدگاہ میں سنیوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ عرس شریف ہونا ہے یا ملتوی ہونا ہے. 10 دن پہلے صرف فیس بک پیج پہ اناؤنس ہوا پروگرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اور الحمدللہ ایک اشتہار کے بغیر ایک بھی اعلان کے بغیر ایک بھی تشہیر کے بغیر ایک بھی QTV پہ بھی پٹی نہیں چل سکتی ایک وجہ سے اس میری بھی عادت میں ایک وجہ تھی. الحمدللہ اتنا بڑا تعداد میں آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر پہنچنے سے پہلے آپ کی جھولیوں کو اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں کے دروازے کھولے. حضور آپ کو اپنے غلامی میں قبول فرما لے. آپ گھر بعد میں پہنچو اللہ آپ کی مغفرت پہلے کر دے. آپ گھر میں واپس ہم نے اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں ہر اقلیت کا بندہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا بندہ امن سے رہتا ہے. مسلمان کے پاس ایک ووٹ کا حق ہے ان کے پاس 2 ووٹوں کا حق ہے اور اس پہ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں. اور ہم حکومت پاکستان سے ہی کہنا چاہتے ہیں یہ سب سے اچھی بات ہے پاکستان کی کہ یہاں جیسے مسلمان آزادی سے رہتا ہے ویسے ہی غیر مسلم بھی آزادی سے رہتا ہے. الحمدللہ اس کو برقرار رہنا چاہیے. میں دعوت خطاب دوں گا حضرت بہاؤالدین ظفری رحمہ اللہ کے سجادہ نشین حضرت شاہ